نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کا۔ آج ایک ایسا انداز آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ وظیفے کر کر کے تھک چکے ہو اور لوگوں کی باتوں کو سن سن کر اب آپ کے کان تھک چکے ہیں، تو صرف ایک یہ کام کر لو، اور زندگی میں ایک دفعہ انسان کو یہ کرنا بھی چاہیے۔ اللہ نے انسان کو بڑا شان دیا ہے، بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، لیکن اس انسان نے اپنی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا کہ میرا اصل مالک کون ہے، میرا اصل راہبر کون ہے، میرا اصل رازق کون ہے، میرا اصل مشکل کشا کون ہے، میرا اصل حاجت روا کون ہے۔ ہم نے اس زندہ و جاوید اللہ کو چھوڑ کر آج اس کائنات کے اندر کچھ لوگوں پر بھروسہ کر کے اس رب کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو صحیح عقیدے والا کہتے ہیں۔ اگر حقیقت کی جانب چلا جائے تو اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کام کیا، کس کو پکارا، کس کو حاجت روا سمجھا، کس کو مشکل کشا سمجھا، کس سے رزق مانگا، کس کے سامنے دعائیں مانگی۔ وہ ایک ہی ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ آج ہم اس اللہ کو بھول چکے ہیں، اس اللہ کو چھوڑ چکے ہیں، اسی لیے تو ذلیل ہو رہے ہیں، اسی لیے تو ہماری دعاؤں میں طاقت نہیں رہی، ہماری زبان میں کوئی پاور نہیں رہی، ہمارے خیالات متزلزل ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، ایک ایسا گر، ایسا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ہی عمل سے انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ تھوڑا سا ٹائم آپ کا ضائع کروں گا، یہ تھوڑا سا وقت آپ کی ہمیشہ کے لیے زندگی کو بدل دے گا۔ طریقہ کار سن لیجئے۔ آپ نے 4 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں، 4 رکعت نماز نوافل۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ نماز مغرب کے بعد یا پھر نماز عشاء کے بعد یا پھر نماز فجر، اذان فجر سے پہلے، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت آپ پڑھ لیں۔ نوافل کون سے ہوں گے؟ 4 رکعت نماز نوافل، صلاۃ الحاجت۔ یہ اپنی حاجت کے لیے آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں اور یہ نیت کرنی ہے، اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، جس طرح عام نماز نوافل ادا کیے جاتے ہیں وہ اسی طریقے سے الحمد شریف سورۃ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے، قل ھو اللہ احد یا کوئی اور، لیکن اس مقام پر آپ نے کوئی اور چیز نہیں پڑھنی، صرف آپ نے پڑھنا ہے قرآن مجید کے اندر سورۃ مومنون آیت نمبر 44 ہے، وَأُفِضُّ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ خود سورۃ مومنون کھولیں، آیت نمبر 44 ہے، وَأُفِوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ پاک بندوں کا نگران ہے۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد جب آپ آمین کہتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں پھر آپ نے اٹھ کر جب دوسری رکعت پڑھنی ہے تو اس میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے اسی جگہ پر جو آپ نے یہ آیت پڑھی ہے، اب آپ نے دوسری آیت سورۃ طلاق آیات جو ہے 2 سے 3، یہ ذہن میں رکھ لیں، آیات 2 سے 3 یہ کون سی ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ 2 آیات ہیں اور بالکل آسانی کے ساتھ آپ یہ پکائیں، پہلے زبانی یاد کریں، اس کے بعد آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ تیسری رکعت میں آئیں گے تو اس میں آپ نے سورۃ طلاق کی 4 نمبر جو آیت ہے، 4 نمبر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، یہ تیسری رکعت میں آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ تیسری رکعت میں آپ پڑھیں گے، اور جو آخری رکعت ہوگی اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے قرآن مجید کے اندر ایک سورۃ الانعام آیت نمبر 162 162 سے 163 162 سے 163 وہ ہے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ مکمل پڑھیں گے آگے لا شریک لہ، دوبارہ سنیں، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ سورۃ الانعام جو ہے نا، یہ آیت نمبر 162 اور سے 163 ہے۔ تو یہ 4 رکعتیں آپ نے اس طریقے سے پوری کرنی ہے۔ جب آپ یہ کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا جو ہے، اپنی خواہش جو ہے، اپنے دل کے اندر جو طلب ہے، رزق کی ہے، کوئی بھی ہے، وہ اللہ کے سامنے مانگنے کی دیر ہے۔ یہ ایسی رات ہے انشاءاللہ آپ کی کوئی ایک دعا بھی رد نہیں ہوگی۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے، اتنا پاورفل یہ عمل ہے کہ جس بندے نے بھی کیا ہے اللہ نے اس کی ہر امید کو، ہر آس کو، اس کی ہر دل کی خواہش کو اللہ نے پورا کیا ہے۔ تو ناظرین، اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں ضرور شیئر کرنا تاکہ کوئی انسان اس سے محروم نہ رہ جائے، کیونکہ یہ ایک انتہائی طاقتور اور ایسا عمل ہے کہ انسان بس کرنے کی دیر ہے، اسی رات اللہ پاک اس بندے کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔